رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوژیے بوزبک 16ویں صدی میں سفارتکار، مورخ، سیاستدان رہا ہے، جس نے 1554 سے لے کر 1562 تک سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر آسٹریلوی سفارتکار کی حیثیت سے سلطنت عثمانیہ میں اپنی خدمات سر انجام دی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مشرق کے اندر سلطنت عثمانیہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے وسط تک اس کا اقتدار قائم تھا، بلکہ یہ وہ یہاں تک کہ اگر حالات موافق ہوتے تو اس وقت کا جو سلطنت عثمانیہ کا حاکم تھا سلیمان، وہ وسط یورپ سے آگے بڑھ کر پورے یورپ کے اوپر تسلط قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ قائم نہیں کر سکا. موسم اس کے آڑے آیا جس کی وجہ سے وہ قبضہ نہیں کر سکا، اور اس وقت احیائی تحریک یورپ کے اندر اٹھ رہی تھی، جس نے آنے والے دور کے اندر ہسپانیہ اندلس سے نہ صرف مسلمانوں کا خاتمہ کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے یورپ سے مسلمانوں کو نکال باہر کر دیا. اور یہ بوزبک جب سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو اس نے 2 تہذیبوں کا مشاہدہ کیا اور ان کے عروج و زوال کے اوپر اپنے دوست نیکولس مائکلیٹ کو خطوط لکھے، جن کے اندر اس نے عروج اور زوال کی داستان رقم کر دی کہ کسی سلطنت کو ترقی، کامیابی، عروج کس وجہ سے ملتا ہے اور کسی اس کے بالمقابل دوسری سلطنت کو پستی، زوال اور ادبار کا کن وجوہ کی بنا کے اوپر سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ اپنے خطوط میں تحریر کرتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا خاصہ ہے کہ ترکوں کا یہ وتیرہ ہے کہ ساری دنیا سے وہ ایسے قابل قدر صلاحیت کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے ہاں لاتے ہیں، ان کو بساتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کو ان کی تعلیم، علم اور تجربے کے موافق مختلف عہدوں سے نوازتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ترقی کرتے ہیں، ان کی سلطنت پھیلتی پھولتی ہے. علمی اعتبار سے وہ اس وقت دنیا کے امام ہیں، جبکہ اس کے برعکس یورپ کے اوپر اس وقت مذہبی بادشاہت کا تسلط تھا. چرچ اور گرجا نے ساری سلطنت کو ڈومینیٹ کیا ہوا تھا. ایک خاص طرز کے وہاں کے حاکم تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ صرف ہمارے متعلق لوگ ہی، ہمارا مخصوص طبقہ ہی ترقی کرے، وہی جو اس وقت کی مراد سے فائدہ اٹھائے وہی حاکم بنے اور وہی آگے بڑھے. آج جب ہم ان باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو ماضی کے اندر ان کو عروج، ترقی ملی، اس کے زوال کا جو بنیادی سبب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اغیار کی سازشیں ہیں، جبکہ حقیقت وہ ہے کہ جس وقت جن چیزوں کا یورپ والی و وارث تھا، آج ہم ان کے والی و وارث بنے ہوئے ہیں. کہ یورپ جس وجہ سے پستی اور ادبار کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک خاص مخصوص طبقہ وہاں حاکم تھا، اور اگر آج ہم اس بات کا مشاہدہ کریں تو مغربی ممالک ان ترکوں کی طرح ساری دنیا سے اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاں لا کر بساتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو ان کی اہلیت کے مطابق مختلف عہدوں سے نوازتے ہیں. اور آج دنیا کے اندر گوگل کا CEO دیکھ لیا جائے، مائکروسافٹ کا CEO دیکھ لیا جائے اور بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھ لیا جائے تو وہ لوگ ہیں کہ جو امریکہ یا یورپ کے آبائی باشندے نہیں ہیں، وہ مائیگریٹ کر کے گئے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ نے ان کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے پھلنے پھولنے کا اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے. اس کے برعکس ہمارا ملک اور امت مسلم کم و بیش اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں قرون وسطیٰ کا یورپ کھڑا تھا، جہاں یورپ کے اس وقت کے حاکم اور اشرفیہ عام آدمی کو تعلیم کیا دیتے، ان کو پھلنے پھولنے کا موقع کیا دیتے، ان کو ترقی کے مواقع کیا میسر کرتے، بلکہ ان کا خون نچوڑ رہے تھے، ان کا معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر استحصال کرتے تھے، اور ہر اس بات کو، ہر اس نظریے کو، ہر اس نئی آواز کو، ہر اس نئے علم کو دبا دیتے تھے کہ
کہ جہاں وہ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے اقتدار کے لیے یہ آواز، یہ علم، یہ نظریہ، یہ ٹیکنالوجی زوال کا سبب بنے گا، ہمارے خاندان سے حکومت نکل جائے گی، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ آواز دب جائے، اس کو مختلف طرح سے جو ہے اس کا استحصال کیا جاتا تھا، اس کے اوپر گرجا سے مذہبی فتوے لگوائے جاتے تھے، عدالتوں سے اس کو سزائیں دلوائی جاتی تھی، جہاں تک کہ اس کا جینا محال کر دیا جاتا تھا، اس سے جینے کا حق تک چھین لیا جاتا تھا۔ وہ ان کا معاشی استحصال کرتے، ان کا خون نچوڑتے، ہر طرح سے ان کو دبا کر رکھتے تھے۔ چرچ ہر مختلف آواز کو جو اس کے مخالف ہوتی یا علم کے اوپر مبنی ہوتی، اس کو دبانے کا حکم جاری کر دیتا، اور یورپ کی عدالتیں اہل علم پر بددینی اور بد تہذیبی کے فتوے لگاتی تھی۔ کیا آج ہمارے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو نہیں رہا ہے؟ کوئی بھی علمی تحریک اٹھے، کوئی بھی نیا نظریہ آئے، کوئی بھی ترقی کی بات کرتے تو اس کو طرح طرح کی دشنام ترازیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ ان حالات میں وہ اپنے علم اور صلاحیت کے اعتبار سے کسی طور پر بھی وہ ملک و قوم کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے خلاف سازش اغیار نے نہیں کی، بلکہ ہمارے خلاف سازش ہم نے بذات خود کی ہوئی ہے، اور اس طبقہ نے کی ہوئی ہے کہ جس طرح قرون وسطیٰ کے اندر عہد جاہلیت میں یورپ کے اوپر ایک خاص طبقہ نے تسلط قائم کر کے ہر ترقی اور علم والی آواز کو دبانا اپنا حق سمجھتا تھا، آج ہماری سلطنت اور آج ہماری ریاست کے اندر بھی ایسا ہی ہر اس آدمی کا انجام بن رہا ہے کہ جو کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا علم، کوئی نئی ٹیکنالوجی سے قوم اور امت کو روشناس کروانا چاہتا ہے۔ جیسے یورپ کے اندر کتابیں جلا دی جاتی تھی، ترقی کی راہوں کے اوپر آگے بڑھنا دشوار کر دیا جاتا تھا، آج امت مسلمہ میں بھی یہی چیز پنپ رہی ہے۔ قابل اور صلاحیت سے مالا مال لوگوں کی ناقدری نے صدیوں تک یورپ کو جہالت کے اندھیروں میں ڈبوئے رکھا۔ اگر آج ہم اس اندھیرے میں یورپ کی پیروی کر رہے ہیں تو یہی اندھیرا ہمارا انجام ہے، جس کا آج بالخصوص ہمارے ملک پاکستان اور بالعموم امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہم نے علم، اہل علم اور محبین علم ان کی تعظیم کرنا پڑے گی، ان کو اپنے ہاں لانا پڑے گا، ان کو بسانا پڑے گا، ان کے علم سے استفادہ کرنا پڑے گا، اور ان کی ایجادات کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور یورپ اور امریکہ نے اپنے زوال کو اسی وجہ سے روکا ہوا ہے کہ ساری کائنات سے وہ صلاحیتوں اور استعداد والے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ہاں پھلنے پھولنے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں، اور پھر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنی آبادیوں کے لیے وہ ایسی چیزوں کی ایجادات، اختراعات کی بنیاد بنتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم زوال، ادبار اور پستی کا سامنا کر رہے ہیں۔